السلام علیکم، میرا نام آمنہ بنت فیصل ہے اور میں NED کے BCIT ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میں ابھی میرا پاکستان میری ذمہ داری پر اسپیچ دینے جا رہی ہوں. آپ لوگ پلیز مجھے ووٹ کیجئے NED اکیڈمی یوٹیوب چینل پر. جزاک اللہ. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندے آزاد. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. محترم صدر مجلس اور مایوسی کا شکار میرے ہم وطنوں کو میری طرف سے السلام علیکم. میرے عزیز ساتھیوں، آئندہ چند روز میں ہم پاکستان کا 78واں یوم آزادی منا رہے ہوں گے. جی ہاں، یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے خون کی ندیاں بہا دی، یہی پاکستان جو علامہ اقبال کا خواب تھا، قائد کی انتھک محنت کی داستان تھا اور 65 کی جنگ کا فاتح تھا. یہی پاکستان جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، عرفہ کریم اور حکیم محمد سعید پیدا کیے. یہی پاکستان جس نے تمام کھٹن حالات ہونے کے باوجود بھی دنیا کا 7واں اور اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک ہونے کا اعزاز حاصل کیا. یہی پاکستان جس کے جوانوں کے خون نے جوش مارا تو دشمن کے رافیل زمین چاٹتے نظر آئے. مگر جناب صدر ٹھہریے، ذرا ٹھہریے، کیا ان سب کے باوجود بھی پاکستان کے نوجوان پاکستان سے خوش ہیں؟ جی نہیں. اور اس کی وجہ وہ بھی بہت واضح ہے. لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کی گئی ہے سرزمین جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے تن من دھن فدا کیے. آج اس کے ایوانوں پر کلمہ تو درج ہے لیکن اس کلمے کی حکمرانی نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ پاکستان جسے اسلام کا قلعہ بننا تھا آج اغیار کی سازشوں کا مسکن بن گیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، تعلیم اور صحت کی سہولیات تو ایک طرف، ہم ابھی تک سڑک کے گڑھوں اور ابلتی گھٹروں سے ہی باہر نہ نکل سکے. یعنی جناب صدر، اقبال اور قائد کا پاکستان اب اشرافیہ کا مسائلستان بن چکا ہے. قائد ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے انداز تیرا، قائد ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی بے بالوں پر بننا تھا جسے شہباز تیرا. جناب صدر، اگر ہم ان تمام بدامنی، لاقانونیت، دھوکہ دہی، گندگی، حق تلفی کا رونا رونے کے بجائے اس بات پر غور کریں کہ آخر ان سب کا ذمہ دار کون ہے، میرا وطن ایسا کیوں ہو گیا ہے، تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہم ہی نے بگاڑا ہے. جی ہاں جناب صدر، یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہم ہی نے بگاڑا ہے. جناب صدر، یہ وقت اس بات کو سمجھنے کا ہے کہ ہمارے ملک کے 60% نوجوان اس ملک کا اثاثہ ہیں جنہیں اس ملک کا معمار بننا ہے. لیکن جناب صدر، وہ معمار بننے کے بجائے اس قوم کی، اس ملت کی بربادی کے حصے دار بن گئے ہیں. وہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھلا بیٹھے ہیں. جناب صدر، وہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھلا بیٹھے ہیں. اور آج حال یہ ہے کہ ہمارا وطن دربدر ہو گیا ہے، بکھر چکا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، جب اس ملک کا نوجوان اس ملک سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اس ملک کا قرض چکا سکے تو وہ اس ملک کو الوداع کہہ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے، دبئی، لندن کا ٹکٹ کٹاتا ہے اور غیروں کی خدمت میں لگ جاتا ہے. جناب صدر، کیا یہ بات صحیح ہے؟ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کا دیا جلاتے جاتے. جناب صدر، ہر سال تقریباً 8.5 لاکھ نوجوان اس ملک سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بن کر ان تمام خرابیوں کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا کر اپنے ملک کو الوداع کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ آرزو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. میرے عزیز ساتھیوں،
اس وطن نے ہمیں آزادی دی ہے، اور اگر ہمیں اس آزادی کی قدر جاننی ہے تو ملبے کا ڈھیر بنے فلسطین میں معصوم بچوں کی لاشوں کو دیکھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آزاد فضا میں سانس لینا کیا ہوتا ہے۔ گائے کی قربانی کے الزام میں شہید ہوئے گئے بھارت کے مسلمانوں کو دیکھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آزاد فضا میں سانس لینا کیسا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وطن نے ہمیں شناخت دی ہے، اپنائیت دی ہے، ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ آج ہم اپنی تمام خواہشات کو پورا کریں، اور ہم ہی نے اسے تاریکی اور پستی کی طرف دھکیلا ہے۔ ہر کسی کو یہ گلا وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا، کوئی تو ہو جو یہ کہے تو نے وطن کو کیا دیا، میں نے وطن کو کیا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہمارا دشمن ہمیں سرحدوں پر ہرا نہیں سکے گا تو وہ ہمارے نظریات پر حملہ کرے گا، ہمیں کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیں پستی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمیں ہار نہیں ماننی، ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، وطن کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی گلی محلہ آس پاس کا ماحول صاف رکھنا ہے، ہرا بھرا رکھنا ہے، اپنی کوششیں، وقت، صلاحیتیں اس وطن کے لیے وقف کر دینی ہے تاکہ دشمن کوئی بھی میدان میں ہم سے آگے نہ نکل پائے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اس 14 اگست یہ یوم آزادی اس جذبے کے ساتھ منائیں گے کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خواں اس کے۔